السلام علیکم دوستو۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی زہل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقوں کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ قرآن کریم کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ یہ جنت نظیر سرسبز و شاداب علاقہ ابلتے چشموں اور حسین باغوں کی سرزمین تھا، جن کے ہرے بھرے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے اور لہلہاتے کھیت دلکش نظارہ پیش کرتے تھے۔ قدرت نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی طرح اونچے لمبے قد اور مضبوط جسم عطا کیے تھے۔ اسی تناسب سے ان کے جسموں میں بے پناہ قوت تھی جن پر انہیں بڑا ناز تھا، اور وہ کسی دوسری قوم کو خاطر نہ لایا کرتے تھے۔ عاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند و بالا کے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہیں ان نعمتوں اور آزمائشوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین اور لمبا ترنگا بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور ناشکر مت بنو۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ 1837 میں ایک انگریز بحری آفیسر کو حصن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ قوم عاد کوئی مذہب، تربیت یافتہ اور اخلاقی قدروں سے آراستہ قوم نہیں تھی کہ اخلاقی کمزوریوں اور معاشرتی خامیوں سے پاک ہوتی۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان میں بڑی بڑی خامیاں موجود تھیں جنہوں نے اس کی قومی کردار کو مسخ کر رکھ دیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ اسے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اور کسی کمزور فرد یا قوم کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی بے پناہ طاقت کے احساس سے اسے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا عادی بنا دیا کرتی تھی۔ قرآن حکیم نے اپنے خطاب میں ان کی اس عادت کی نشاندہی فرمائی ہے، اور جب تم کسی کو گرفت میں لیتے ہو تو تمہاری عادت ہے کہ رحم و شفقت کے تمام جذبات کو ایک طرف رکھ کر بڑے ہی شفاق اور جابر لوگوں کی طرح گرفت میں لیتے ہو۔ ان کی ایک اور معاشرتی کمزوری اور سنجیدگی کے منافی گھٹیا عادت یہ تھی کہ وہ گپ باز، شیخی خور اور تکلف پسند تھے۔ قوم عاد اپنے باپ دادا کی طرح بتوں کی پجاری اور پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والی تھی۔ انہیں اپنے سچے معبود برحق کا پتہ ہی نہ تھا۔ انہیں حق اشنا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب ہود علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آتے ہی اس کفر گر میں آواز حق بلند کیا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور کہنے لگے، مجھے خوف ہے کہ تم پہ برے دن کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور بڑے اطمینان سے کہنے لگے، آپ علیہ السلام ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے بزرگوں کی روش نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری موروثی روایت ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا، آپ ہمیں یوں ہی ڈرا رہے ہیں۔
اپنی قوم کی نادانی جرأت اور بے خوفی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے افسوس کے انداز میں کہا، اب تم پر اللہ کا عذاب اور غضب واجب ہو گیا، انتظار کرو، اب عذاب آ کر رہے گا۔ انہوں نے خوف محسوس کرنے اور اثر لینے کی بجائے بڑی بے باکی سے کہا، آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اگر سچے ہیں تو وہ لا کر دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مبلغ ہوں، میرا فرض تبلیغ کرنا اور تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، سو میں نے کر دیا۔ اللہ مالک ہے، وہ جب چاہے گا عذاب نازل کر دے گا، لیکن تم لوگ نرے جاہل ہو، بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب انتظار کرو، وقت دور نہیں ہے، تمہاری ساری شیخی نکل جائے گی۔ جسمانی حیثیت سے یہ بڑے صحت مند اور زور آور لوگ تھے۔ اپنے دور میں یہ بے نظیر قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی نہ تھی، اس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی اور اسے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہ دی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عذاب کا نزول ممکن ہی نہیں، وہ سینکڑوں برسوں سے اس سرزمین پر آباد ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غیر معمولی یا ہولناک حادثہ رونما ہوتے نہیں دیکھا، اس لیے عذاب کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں یوں ہی دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ نقطۂ آغاز کے طور پر پہلے خشک سالی کی شکل میں عذاب آیا جو ان سے نعمتوں کو چھین لیے جانے کا باعث ہوا۔ یہ عذاب چونکہ کوئی نیا نہ تھا، قوم عاد نے اس کو حوادث زمانہ خیال کیا اور اپنی بے راہ روی سے پھر نہ باز آئے اور بد نصیب قوم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر وہ عذاب آیا جو تاریخی عالم میں شاید ہی آیا ہو۔ پھر ایک تیز ہوا چلی، جس چیز سے بھی یہ ہوا گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی بلائی نہ رکھتی تھی، نہ خوشگوار تھی، نہ ہی بارش لانے والی اور نہ درختوں کو برابر کرنے والی۔ پھر اس بے خبری کے ساتھ نہایت شدید آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیا۔ جس وقت یہ ہوا آ رہی تھی اس وقت عاد کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ خوب گھٹا گھر آ کر آئی ہے، بارش ہوگی اور سبزہ ہو جائے گا، مگر وہ آئی تو اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دوستو، یہ مشہور ہے کہ جس دن یہ عذاب آیا تھا بدھ کا دن تھا۔ اسی سے لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہ کرنا چاہیے۔ بعض اور روایات میں یہ باتیں بھی مروی ہے کہ بدھ کو سفر نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے، ناخن نہ کٹوائے جائیں، مریض کی عیادت نہ کی جائے۔ مگر یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنا نہیں رکھی جا سکتی۔ محقق مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدفعلی کے خیال سے بدھ کے دن کو منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجومیوں کی بات ماننا حرام اور سخت حرام ہے، کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی بھی دن بذات خود نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان۔ رات دن میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی کے لیے بری نہ ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موافق اور کسی کے لیے ناموافق حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ الاحقاف کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ مشہور یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ آج اس کی حالت ایک ریگستان جیسی ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا قہر و غضب اس کو صفحۂ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت ناک مثالیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔